سورۃ الصافات آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذلک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرۃ تخرج في اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں جنتیوں کے احوال کا تذکرہ تھا کہ جنت میں اللہ کی طرف سے ہر قسم کی انہیں آسائش حاصل ہوگی، کھانے کے لیے ہر قسم کے میوے اور پینے کے لیے شراباً طہورا، پاکیزہ شراب، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی خوبصورت اور پاک دامن حوریں، یعنی کہ جنتی فل مزے میں ہوں گے۔ اس کے برعکس جو لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، جو جہنم میں جائیں گے، ان کی خوراک کیا ہوگی، اس کا تذکرہ آج کے درس میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے کھانے کے لیے ان کو زقوم ملے گا۔ زقوم جو ہے یہ تھور کا درخت ہے، بہت ہی زیادہ بد مزہ، کڑوا، اور یہ جو درخت ہے یہ جہنم کے اندر سے نکلتا ہے، یعنی کہ یہ اگتے ہی جہنم کے اندر ہے۔ شکل اتنی گندی ہے، فرمایا کہ جیسے شیطان کا سر ہو۔ شیطان کا سر تو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن انسان کا تصور شیطان کے بارے یہی ہے کہ اس کی گندی شکل ہوگی۔ جیسے کوئی انسان اگر اپنی شکل و صورت کا خیال نہیں رکھتا، بال بکھرے ہوئے ہوں، تو کہتے ہیں کوئی جین بھوت بنا ہوا ہے۔ یعنی انسان کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ جو بھوت ہوتے ہیں، جو شیاطین ہوتے ہیں، ان کی گندی شکلیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ اس کی شکل اتنی گندی ہے جیسے شیطان کا سر ہو، سمجھانے کے لیے، اور ان کو پسند آئے یا نہ آئے ان کو کھانا پڑے گا۔ جب انسان کچھ کھاتا ہے پھر بھوک بھی لگتی ہے، بھوک کے ساتھ پھر پیاس بھی ہوتی ہے، بھوک پیاس لازم ملزوم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم روٹی کھا جائیں اور پیاس نہ لگے۔ اب جب یہ تھور کا درخت کھائیں گے ان کو پھر پیاس ستائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ
وہ ایک پیپ ہوگی جو جہنمیوں کی اپنی پیپ ہوگی، وہ ان کو پینے کے اندر دی جائے گی، بدبودار۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قصور ان کا یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ وہ گمراہ تھے، لیکن اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا، بس اسی گمراہی کے راستے کو آگے چلاتے رہے اور اس پہ فخر کیا کرتے تھے۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے، کہتے تھے ہم باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اب اس کا انجام تو یہی ہونا ہے۔ ہم نے نبی بھیجے، ڈرانے والے بھیجے، ان کو سمجھاتے رہے وہ، لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، تو اب پھر اس کا انجام یہی ہو سکتا تھا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اذالک خیر نزلا، کیا یہ بہتر ہے مہمانی کے لحاظ سے، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت، یعنی کہ جو پچھلے درس کے اندر ہم نے پڑھا تھا جو نعمتیں جنتیوں کی تھی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی تھی، ان کا اکرام تھا، یہ بہتر ہے ام شجرۃ الزقوم، یا جو شجرۃ الزقوم ہے، تھور کا درخت ہے جو جہنمیوں کو ملے گا، آپس کے اندر ان کا کوئی جوڑ کا موازنہ ہو سکتا ہے؟ انا جعلناها فتنة للظالمین، بے شک ہم نے اس کو بنایا ظالم لوگوں کے لیے ایک فتنہ، آزمائش کا ذریعہ بنایا اس کو۔ انہا شجرۃ، بے شک وہ ایک ایسا درخت ہے، تخرج فی اصل الجحیم، جو جہنم کی جڑ سے نکلے گا، طلعھا، اس کے خوشے ایسے ہوں گے کأنہ رؤوس الشیاطین، جیسے شیاطین کے سر ہوتے ہیں، فإنہم لآکلون منہا، بس بے شک یہ لوگ البتہ اس میں سے کھانے والے ہوں گے، فمالئون منہا البطون، بس یہ اس سے پیٹوں کو بھرنے والے ہوں گے، ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، پھر بے شک ان کے لیے اس پر حمیم کی ملاوٹ والا مشروب ہوگا، پینے کے لیے ان کو حمیم، کھولتا ہوا گرم پانی، اس کے اندر پیپ ملی ہوگی، وہ ان کو ملے گا، ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر بے شک ان کا لوٹ کر جانا ہوگا البتہ جہنم کی طرف۔ جرم ان کا کیا ہے؟ انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک ان لوگوں نے پایا اپنے آباء و اجداد کو گمراہ، فہم علی آثارہم یہرعون، بس یہ انہی کے نشانات پر، انہی کے نقش قدم پر دوڑے چلے گئے، وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور البتہ تحقیق ان سے قبل ان کے اکثر گمراہ ہوئے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے ان کے اندر ڈرانے والے، فانظر، پس آپ دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیسے انجام ہوا ڈرائے ہوئے لوگوں کا، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے وہ بندے جو مخلص، جو نیک لوگ ہیں۔ جہنمیوں کے کھانے اور پینے کے متعلق قرآن مقدس کے مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کا تذکرہ ہے، اور انسان اس کا تصور کرے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، جیسا کہ ایک آدمی ارشاد فرمایا، سقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم، گرم کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا، اور جیسے ہی یہ پئیں گے تو ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا وہ، فقطع امعاءہم۔ تو بتائیے کہ کیا ایسے کھولتے ہوئے پانی سے یا ایسی پیپ سے یہ پینے کے ساتھ انسان کی پیاس بجھے گی؟ وہ درخت جس کی شکل اتنی گندی ہے، کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے خوشے جو ہے وہ شیاطین کے سروں جیسے، اور اس کا مزہ اتنا تلخ ہے، بدبو بھی ہوگی
کڑوا بھی ہوگا اور بد شکل بھی ہوگا، تو انسان اس کو کیسے کھائے گا؟ لیکن یہ کوئی اختیاری بات نہیں ہوگی کہ بھئی کھانا چاہو تو کھا لو، نہیں تو خیر ہے، نہیں، فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، انہیں کھانا پڑے گا، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، بس اس سے ان کو اپنا پیٹ بھرنا پڑے گا۔ اور جو ان کی وہاں پر خوراک ہے، قرآن کہتا ہے لا یسمن ولا یغنی من جوع، لا یسمن، وہ ان کو طاقتور موٹا نہیں کرے گی، ولا یغنی من جوع، اور بھوک بھی نہیں مٹائے گی۔ بھوک تو بس پکی ان کے ساتھ رہے گی، پیاس پکی رہے گی، کتنی بڑی تکلیف ہوگی۔ جیسے کہ آج کے درس میں ہم نے ان آیات میں پڑھا شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت، تھور کا درخت، تو ایسے قرآن کے اندر مختلف مقامات پر اسی کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اس پر جو مشرکین مکہ تھے، کچھ کفار تھے، وہ مذاق اڑانے لگے۔ وہ کہتے تھے، ادھر کہتے ہیں جہنم کے اندر آگ ہے، پھر کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ درخت ہوگا تھور کا۔ بھی حیرت کی بات ہے، جہاں پر آگ جلتی ہے وہاں درخت کہاں سے آ گیا؟ ان بے وقوفوں کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا اللہ کی قدرت سے، وہاں بھی تو درخت پیدا ہو گیا تھا، اور آگ تو جلاتی ہے۔ آپ 40 دن تک وہاں پر رہے، کیا آپ جلے تھے؟ بلکہ اللہ نے آگ کو حکم یہ دیا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، ٹھنڈی بھی ہو جا، بردن ٹھنڈی ہو جا، وہ سلامن سلامتی والی، ایسا نہ ہو کہ بہت ٹھنڈ شروع ہو جائے، زیادہ ٹھنڈک نہیں پہنچانی۔ اللہ کی قدرت ہے، آگ جلتی رہی لیکن ٹھنڈی بھی تھی، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگنا شروع ہو جائے، وہ سلامن سلامتی والی۔ تو جس اللہ نے یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا، اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اب یہ واقعات تو ان کو پہلے بتایا گیا مشرکین مکہ کو کہ تم سب کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ کے اندر وہ نہیں جلے۔ آگ جلاتی ہے، ابراہیم کو نہیں جلایا کیونکہ اللہ کا حکم تھا نہیں جلانا۔ تو اسی طریقے سے جہنم کی آگ کے اندر اللہ کا حکم ہوگا زقوم کے درخت کو کہ تو یہاں سے اگ، وہ اگے گا۔ اور ایک لانتی کردار ابو جال اس میں مذاق اڑاتا تھا کہ چلو کوئی بات نہیں، کھانے کے لیے ملے گا نا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ مذاق اڑاتے تھے۔ حالانکہ جو جہنمیوں کی خوراک کا تذکرہ ہے نا، تو ایک آیت میں ہے غساقہ، غساق ایسی پیپ ہے حدیث پاک میں کہ اگر ایک قطرہ اس کا سمندر میں ڈال دو تو اس کی بدبو اتنی خطرناک ہے کہ اس سے سب چیزیں کھانے پینے کی ختم ہو جائے۔ یہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اچھا، کچھ لوگ چونکہ آج کل اپنے آپ کو کئی لوگ وہ فقیہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں بڑا مجتہد ہوں، بڑا فقیہ ہوں، انہوں نے یہاں پر تحقیق کی تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو زقوم ہے، حالانکہ اس کا تمام تفاسیر میں تھور کا درخت لکھا ہے، اس کو یہ کڑوا کا سلا ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو سٹرابری ہم کھاتے ہیں یہ زقوم ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ بات چلتی پھرتی رہتی ہے، بہت لوگوں نے یہ سنی ہوگی، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس پر تھوڑی سی بات ہو جائے، کیونکہ آج وہی لفظ آ گئی ہے زقوم۔ تو ان لوگوں نے برملا یہ اعلان کر دیا کہ جی یہ جہنمیوں کی خوراک ہے سٹرابری، الامان والحفیظ۔ حالانکہ جو زقوم ہے اس کے بارے میں صرف یہ کہہ دینا کہ بس یہ زقوم ہے، اور گرامر کے لحاظ سے اسی کے اوپر یہ لفظ فٹ آتا ہے،
لیکن قرآن نے یہ کہا طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے خوشے جو ہے وہ شیاطین کے سروں جیسے ہوں گے۔ تو کیا یہ بدصورت ہے؟ سٹرابری بدصورت ہے؟ خوبصورت ہے۔ اچھا اس کا تو ذائقہ اتنا گندا ہوگا کہ اگر سمندر میں ڈال دو، سمندر جو ہے وہ اس میں اتنی بدبو پھیل جائے کہ جتنی بھی خوراک روئے زمین پر ہوگی استعمال کے قابل نہیں رہے گی۔ اس کو تو ہم خود خریدتے ہیں، اس کے تو ہم جوس بنا کے پیتے ہیں، اور ہم بطور خوراک اس کو کھاتے ہیں، ہم بچوں کو کھلاتے ہیں۔ تو کیا جہنم کے اندر سٹرابری ملے گی؟ اگر ان لوگوں کی تحقیق کو ہم درست مان لیں تو پھر تو ابو جہل سچا ثابت ہو جائے گا کہ اگر ہمیں وہاں پر سٹرابری ملے تو ہم تو خوشحال ہیں، بس ٹھیک ہے، جنت کے اندر جانے کی ضرورت ہی ہمیں کیا ہے؟ تو اس قسم کی جو تحقیقیں ہیں وہ فضول تحقیقیں ہوتی ہیں۔ ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ وہ اتنا گندا، بد شکل، بد صورت، بد ذائقہ، کڑوا کسیلا درخت ہے، بطور سزا اس کو کھلایا جائے گا، یعنی کہ وہ کھانے کے قابل نہیں ہوگا، انسان خوشی سے اس کو کھائے گا نہیں، بلکہ زبردستی اس کو کھلایا جائے گا بطور سزا، کھا اس کو، اور اس کے ساتھ ان کی بھوک ختم نہیں ہوگی، ان کا پیٹ نہیں بھرے گا، اور اس کے ساتھ طاقت نہیں آئے گی، یہ بطور سزا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر جو پینے کا اس کے ساتھ گرم کھولتا ہوا پانی اور پیپ اس کو پینے کی ملے گی۔ اگر کھانے کے لیے سٹرابری ان کو ملتی ہے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے پینے کے لیے بھی وہ پھر جہیم کا اس کا بھی کوئی نہ کوئی بنا دیں گے، لشوبا من حمیم۔ ہاں، لشوبا من حمیم کو کہہ دیں گے کہ وہ جو گرم پانی ہوگا وہ عام نہیں ہوگا، وہ ادرک اس کے اندر ڈلی ہوگی، یا اس کے اندر بھی فلاں چیز بھی ہوگی، لیمو بھی ساتھ ہوگا، کہہ سکتے ہیں جی، کیونکہ ایسے محققین کو کوئی روک تو نہیں سکتا نہیں۔ کوئی بندہ بیٹھ جائے سوشل میڈیا پہ اور کہہ جی میں نے یہ تحقیق کی ہے، اگر سارے ماشاءاللہ محقق بنے ہوئے، تو یہ بطور سزا ہے، یہ کوئی بطور غذا نہیں ہے، بطور سزا ان کو یہ چیز ملے گی کہ ان کو تم کھو اس کو۔ اب باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے جب اس کو نقشہ بتایا نا، سقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم، کہ جیسے وہ پیئیں گے تو ان کی آنتیں کٹ جائیں گی، اور حدیث پاک میں کہ پخانے کی جگہ سے نیچے گر جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا قصور یہ ہے، ان لوگوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ وہ گمراہ تھے، بس اسی راستے پر چل پڑے، اندھی تقلید، سوچا سمجھا نہیں ہے۔ تقلید اگر کسی اچھے بندے کے ہو، اچھے کام کے اندر انسان کرتا ہے تو بالکل جائز ہے، وہ ناجائز نہیں ہے، لیکن ایک بندہ اندھا ہو اور بندہ اس کے پیچھے چل پڑے، جی میں جس راستے پر یہ جا رہا ہے تو میں اسی راستے پر چلوں گا۔ اندھے نے تو کنویں کے اندر گرنا ہوتا ہے، بیچارے نے کسی گڑھے کے اندر ہی گرنا ہوتا ہے، کہیں اس کو ٹھوکر لگے گی۔ کوئی آنکھوں والا ہو، کوئی بصیرت والا ہو، کوئی بصارت والا ہو، اس کے پیچھے انسان چلے گا تو کم از کم یہ ہے کہ ٹھوکرے سے تو بچ جائے گا۔ تو ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ اندھے تھے، وہ ظلمت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، ان کے پاس ہدایت کا نور نہیں تھا، ایمان کا نور نہیں تھا، ان کی زندگی کے اندر تقوی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور یہ ان کے پیچھے چل پڑے، تو وہ اندھے تھے، سیدھا جہنم کے اندر پہنچے۔ یہ ان کے پیچھے جا رہے تھے، یہ بھی ساتھ جہنم کے اندر پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ قرآن کہتا ہے فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ، ان کے آثار پر، ان کے نشانات پر، نقش قدم پر دوڑتے تھے، صرف چلتے نہیں تھے، یُہْرَعُونَ، بڑا بھاگ بھاگ کے چلتے تھے وہاں۔ اس کا انجام یہی ہوا جو ان کا ہوا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، دیکھیے کہ ڈرائیو لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اچھا عمل نہ بھی ہو لیکن الحمدللہ عقیدہ خالص ہے، اللہ پر ایمان ایسا ہے جیسا اللہ کی چاہت ہے، اللہ کے نبی پر ایسا ایمان ہے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ الحمدللہ مرنے کے بعد کی زندگی اور اسی طریقے سے عذاب قبر، ثواب قبر، حشر، پل صراط، جنت جہنم، سب چیزوں کو مانتے ہیں،
ایسے مانتے جیسا ماننے کا حق ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اسی پاک عقیدے کی برکت سے اللہ کا فضل شامل حال ہوگا اور انشاءاللہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔